السلام علیکم، میرا نام حسنین لودھی، جیسا کہ آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہیں۔ آج پھر ہم پیر عبدالباسط صاحب سے دوبارہ کچھ اہم موضوعات پر ڈسکس کریں گے، ان سے ان کی بھی رائے لیں گے اور اپنی بھی رائے دیں گے کہ جو آج کل موجودہ سیاسی بحران پاکستان میں چل رہا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، کہ اس کا حل جو ہے وہ اپنی نظر میں وہ کیا دیکھتے ہیں حل، اور جو آج کل مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا اپنی اپنی سمجھ و دانش سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ جی پیر صاحب، کیا حال چال ہے؟ پہلے تو آپ اپنا حال چال بتائیں سر۔ جی وعلیکم السلام حسنین خان لودھی صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دوبارہ مجھے انوائٹ کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ سیاسی بحران تو بہت شدید ہو گیا ہے اور ہر طرف یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ حل کیسے ہوگا۔ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، دیکھیں کس اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بالکل ابھی جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کوئی اچھی خبر ملے گی، تو یہاں سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں، جب پہلی دفعہ خان صاحب نے لانگ مارچ اناؤنس کیا تھا، اس وقت جو حکومت تھی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اس وقت ذہنی طور پر تیار تھی کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں گے، لیکن خان صاحب کے لانگ مارچ اناؤنس کرنے سے حکومت جو ہے نا وہ اس بات سے اریٹیٹ ہوئی اور انہوں نے فیل کیا کہ شاید یہ کوئی بزور طاقت ہم سے اپنے مطالبات جو الیکشن کا مطالبہ ہے وہ منوانا چاہتے ہیں، تو حکومت نے پھر سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ابھی اس دفعہ حالات تھوڑا مختلف ہے میرے خیال میں۔ ابھی بات تو ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ لانگ مارچ ہم کر سکتے ہیں اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی تو اس دفعہ بھی ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر اس بات کو استعمال کر رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اب یہ جو بات ہے نا پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کرنے والی، اب اس کے اندر وہ والا پریشر رہا نہیں جو پہلے ہوتا تھا، تو میرا خیال ہے کہ حکومت بھی ان باتوں کو اتنا بادر نہیں کرے گی۔ اگر مذاکرات ہو کے بریک تھرو ہونا ہوا کسی اور وجہ سے ہوگا اور نہ ہونا ہوا تو وہ بھی کسی اور وجہ سے نہیں ہوگا، تو یہ چیز میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اتنا میٹر نہیں کرے گی۔ لیکن اس کی بالکل آپ نے خواجہ اسد صاحب کا آج بیان بھی تھا کہ آپ جلسوں کی تیاریاں کر لیں، تو آ جائیں جلسے کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا اب اس طرح اثر و رسوخ، مطلب جس طرح عوام کو موبلائز کرنے میں جو پہلے ہوا تھا نا عدم اعتماد کے بعد، جی جی وہ اب اس طرح کا موبلائزیشن بہت کم ہو گئی ہے، بڑی کافی حد تک اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ان دونوں کی نا ضد کا مسئلہ بن چکا ہے دونوں پارٹیز کا۔ نہ تو کوئی عوام کی بات کرتا ہے کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر کا کیا ریٹ ہو چکا ہے، ضروریات زندگی کی جو آٹا ہے، چینی ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ، لیکن اپنی اقتدار کی جنگ دونوں پارٹیوں کی طرف سے چل رہی ہے کہ ہم آ جائیں گے، ہم آ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، الیکشن کرواؤ، الیکشن ہوگا تو ہمارا، ہم پاپولسٹ ہیں تو ہم آ جائیں گے۔ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نہیں کروائیں گے تو کیونکہ ہمارے پاس اقتدار ہے تو ہم، یہ اقتدار چلا جائے گا، ہم نہیں آ سکیں گے 5 سال، پھر ہمیں ذلیل و رسوائی ہمیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اب اس میں عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے اس پورے جی، ایشو میں۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت پریورٹیز جو ہے نا وہ یہ بنی ہوئی ہیں کہ ہم نے طاقت کس طرح حاصل کرنی ہے، بالکل حالانکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ملک کی معیشت کی اور لوگوں کی، وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر لوگوں کو جو مسائل ہیں غربت کے حوالے سے اور پاکستان کی جو معیشت کو جو مسائل درپیش ہے، فوری طور پر ان کو حل کرنے کے لیے ہنگامی ہنگامی طور پر جو ہے نا اقدامات کیے جائیں، اور بالکل وہ جو ہے نا بات ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور کافی ساری نکل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ان سیاسیوں میں سے کوئی بھی ابھی تک اس بارے میں کسی نے ابھی تک کوئی اندیا نہیں دیا، کوئی کسی کے قول و عمل سے کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ملا ہمیں کہ
یہ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کی طرف بھی کوئی دیکھے گا، سوچے گا، یہ ان مسائل کو بھی کوئی حل کرے گا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ فی الفور تمام جماعتوں کو اور جو بھی طاقت کا محور ہیں اس ملک کے اندر جو ادارے ہیں، سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور فی الفور جو ہے نا اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالیں گے، اور ساتھ میں آئین کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کرنا ہے۔ تو اس بارے میں ان کو بیٹھ کر کوئی ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے جس کے اوپر سارے لوگ متفق ہوں۔ کسی ایک کو، کسی پارٹی کو اگر اپنی انا یا اپنا کوئی سیاسی کیپٹل اس کے اوپر ضائع بھی کرنا پڑے تو وہ اس بات سے اس کو نہیں ہچکچانا چاہیے۔ اور اس طرح اگر کسی جو ادارے ہیں کسی کو اگر اپنی انا جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ان کو بھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ریاست کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ اب انا کی آپ نے بات کی، انا سے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 تاریخ کو اے این پی نے اے پی سی بلائی ہوئی ہے، تو یہ انہوں نے پی ٹی آئی اور جے یو آئی مطلب تمام جماعتوں کو انہوں نے مدعو کیا ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہم اسد کیسر کو وہاں پہ بھیجیں گے، تو جے یو آئی کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی شامل ہوگی تو ہم اے پی سی میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو مطلب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا چیک کر لیں اتنی نفرت بڑھ چکی ہے کہ ایک دوسرے کو یہ دیکھنے کیوں تک کہ تیار نہیں، تو یہ عوام کا بھلا کہاں سے کریں گے؟ بالکل، یہ میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، اور میری اپنی رائے اس حوالے سے بھی یہی ہے کہ یہ جے یو آئی نے یہاں پہ کوئی میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بالکل اگر سارے لوگ، پی ٹی آئی بھی اگر آ کے بیٹھ رہی ہے، حزب اختلاف جو ایک بڑی جماعت ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ آ کے بیٹھ رہی ہے اے پی سی کے اندر، تو آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں، تو آپ کو بھی بیٹھنا چاہیے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی جو مقامی سیاست ہے وہ آپ کریں، بڑی چیزیں ہیں جن کے اوپر سیاست ہو سکتی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ سیاست کر کے اپنا ایک پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ بلڈ اپ کر سکتے ہیں، لیکن اے پی سی میں ان کو آنا چاہیے تھا، میری رائے میں کم از کم ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس پورے سنیریو میں جو ایک ہیجان کی کیفیت برپا ہے اس وقت ملک میں سیاسی طور پہ بھی، اس پوری آپ جب اس کو دیکھتے ہیں پورے سنیریو کو، تو اس میں جو ماضی کے ہم 75 سال دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، تمام فیصلے کرنے میں، تمام فیصلوں میں ان کے ایک اثر و رسوخ، مطلب فیصلے وہیں پہ ہی ہوتے ہیں، سیدھی سی بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ میں ہماری بیوروکریسی بھی ہے، ہماری عدلیہ بھی ہے اور ہماری فوج بھی ہے۔ ہم اس پورے سنیریو میں مجھے جو نظر آ رہا ہے فوج کی طرف سے کوئی ایس سچ جس طرح پہلے سیاسی مداخلت ہوتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، وہ تھوڑی کم ہوئی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرلز کو اگر وہ کچھ حد تک وہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس میں جی آپ کا جی کیا خیال ہے؟ اور عدلیہ کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا کہ عدلیہ کا جس طرح آپس میں چل رہی ہے ان کی ججز کی، اس میں بندیال صاحب الگ ہیں، بندیال صاحب کا ایک اپنا ہم خیال گروپ ہے، اور قاضی فائز عیسی صاحب کا اپنا ہم خیال گروپ ہے، وہ دونوں وہ ایک بادی نظر میں نظر آتا ہے کہ بندیال صاحب پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں اور قاضی فائز عیسی صاحب پی ڈی ایم کی سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فرماتے نہیں ہیں لیکن چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جی اس میں جی اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کیا وہ کوئی ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں اس ہیجان کی کیفیت کو دیکھیں، ختم پہلے کرنے تو میں؟ ہم اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے طاقتور جو طاقت کا محور ہے اس کی بات کر لیں کہ جب یہ 18 سے آن ورڈ اور 17 سے کہہ لیں عمران خان کی جس طرح سے مدد کی اسٹیبلشمنٹ نے، ابھی اس کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول واقعی کم ہوا ہے، بالکل لیکن یہ رول ختم نہیں ہوا، میری دانش کے مطابق رول ان کا ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ ایک دم ختم ہونا بھی نہیں ہے، اس پہ بڑا وقت لگے گا، لیکن بڑے سوالات ہیں کہ ابھی تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ایک کہہ لیں کہ فوج کی مجبوری بھی ہے کہ وہ اپنا جو پولیٹیکل رول ہے اس کو کم کرے، کیونکہ ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہو چکے ہیں، اور بڑا ان کو اس حوالے سے جو حزب اختلاف ہے ان کی طرف سے ان کو بڑے ایک جارحانہ رویے کا سامنا ہے، اور ظاہر فوج بھی
ایک جو ایک عوام کے ساتھ فوج کا رشتہ ہوتا ہے، فوج کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے نا یہ کمزور نہ ہو. تو ابھی فی الحال اس وقت جو حالات ہیں یہ رشتہ بڑا کمزور ہو چکا ہے. بالکل. تو اب یہ تو وقت بتائے گا کہ فوج نے جو اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کیا ہے، کیا وہ نظریہ ضرورت کے تحت کیا ہے، اس پریشر میں آ کے کیا ہے جو خاص طور پر آج کل خان صاحب جو پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں، یا فوج کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر نیچے تک یہ ایک ان کی پالیسی چینج ہو گئی ہے کہ ہم نے آئندہ اس کے اندر سے آہستہ آہستہ نکلنا ہے. اگر تو وہ نکلنا چاہتے ہیں اور نکلنا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. چاہے اس میں پھر جو لوگ ہیں، جو دوسری جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے، میرے خیال میں ان کو بھی یہ فوج کو گنجائش دینی چاہیے کہ اگر انہوں نے نکلنے کے لیے ذہن بنا لیا ہے تو ان کو سیف راستہ دیں، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ رول آہستہ آہستہ کم ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا. بالکل. لیکن اگر خدا نخواستہ دوسری بات جو میں نے پہلے کی کہ اگر تو یہ پریشر کے تحت ایک وقتی طور پر فوج یہ چیز کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں خدا نخواستہ فوج دوبارہ جو ہے وہ اپنی مداخلت کو جاری رکھے گی، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہوگا ہمارے لیے. چلیں ایز اے ہم اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. تو ایز اے کنکلوژن آپ کیا دیکھتے ہیں، کوئی امید کی کرن کوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے اور کوئی سیاستدان آپس میں مفاہمت کے طر کر کے بیٹھیں گے، اکٹھے بیٹھیں، کوئی امید کی کرن آپ کو؟ دیکھیں جی، ملک کے حالات تو تبھی بہتر ہوں گے جب یہ بڑے لوگ بیٹھیں گے سر جوڑ کر. اگر یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تو کبھی بھی یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اس بالکل. ملک کو صرف حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو ایک اچھی اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے کچھ چیزوں کے اوپر ان کو کمپرومائز کر کے اپنی سیاست کو آگے بڑھانا ہوگا. اور ابھی ہم امید کر سکتے ہیں، دعائے خیر کر سکتے ہیں کہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے، تو ابھی یہ مذاکرات جو ہے اگر ہو رہے ہیں تو پھر یہی سوچنا چاہیے، ایک امید رکھنی چاہیے کہ یہ کامیاب ہوں گے اور یہاں سے بریک تھرو ہوگا، اور پھر یہاں سے اگر بریک تھرو ہو جاتا ہے تو پھر آگے بھی اچھی امید رکھی جا سکتی بالکل. ہے. امید پہ دنیا قائم ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید ہے بہار رکھ. امید تو رکھنی چاہیے، امید نہیں کم از کم ہمیں اپنی ختم کرنی چاہیے. بالکل. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا خصوصی ٹائم دیا. جی، یہ پیر باسط صاحب تھے، ان سے ہماری اچھی کافی ڈسکشن ہوئی آج کل کے موجودہ سیاسی حالات کے بارے میں. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. آپ ہمارا چینل بالکل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. چلیں، شکریہ، اللہ حافظ.